السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک افیئرز میں انٹروڈکشن ٹو اسلام۔ آج ہم اسلام کے انٹروڈکشن پہ بات کریں گے کہ اسلام ہے کیا، واٹ از دا میننگ آف اسلام، واٹ از دا کنٹیکسچوئل میننگ آف اسلام، اور اس کی جو ہے اس کو ڈفرینٹ اسکالرز نے کس طرح ایکسپلین کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ تو اسلام جو ورڈ ہے نا، اگر لٹرل میننگ دیکھیں تو ورڈ سلم سے نکلا ہے، ورڈ سلم سے نکلا ہے۔ سلم جو اس کا مطلب ہوتا ہے پیس، پیس کا مطلب ہوتا ہے امن۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ امن۔ اور اگر اس کا اور تھوڑا سا اوپن کر کے اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیس، سبمیشن اینڈ سرینڈر۔ تو اسلام کی لٹرل میننگ کیا ہوئے؟ پیس، سبمیشن اینڈ سرینڈر۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا کنٹیکسچوئل میننگ کیا ہے۔ کنٹیکسچوئل میننگ میں اگر ہم بات کریں تو اسلام کا مطلب ہے ٹو انٹر ان پیس بائی سبمٹنگ ٹو دا ول آف اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی ول کو کے سامنے سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو اور پیس میں داخل ہو جانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ ٹو انٹر ان پیس بائی سبمٹنگ ٹو دا ول آف اللہ از کالڈ اسلام۔ تو ہم نے لٹرل میننگ دیکھا، پھر کنٹیکسچوئل میننگ دیکھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں یہ مینشن ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان دا چوائس آف ریلیجن، کہ ریلیجن کے انتخاب میں، جو دین ہے اور مذہب ہے، اس کے انتخاب میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الکافرون میں آیت نمبر 6 میں مینشن ہے فار یو از یور ریلیجن فار می از مائی دین، مطلب آپ کے لیے آپ کا مذہب اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہ سورۃ الکافرون آیت نمبر 6 میں ہے اور سورۃ البقرہ 256 میں ایز اے ریفرنس ہم ان کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک جو شیفرڈ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتائیں کہ دین ہے کیا، سمپل ورڈز میں بتائیں کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے فرمایا کہ وٹنس آف اللہ اینڈ پروفٹ پیس بی اپون ہم، مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، ان پہ ایمان لانا، اور اسٹیبلشنگ دا پلرز آف اسلام، اسلام کے جو پلرز ہیں ان کو جو ہے قائم کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا، وٹنس آف اللہ اینڈ پروفٹ پیس بی اپون ہم اینڈ اسٹیبلشنگ دا پلرز آف اسلام از کالڈ اسلام۔ تو اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو یہاں سے ہمیں امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ جو پلرز آف اسلام ہے ان کو اسٹیبلش کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امام غزالی جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں مینشن کرتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فلفل کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ اب جو اسلام کو فالو کرنے والا بندہ ہے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بندہ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں صدر الدین اصلاحی، وہ اپنی جو کتاب اسلام ایٹ گلانس میں مینشن کرتے ہیں، ان کے مطابق اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کی پارٹیشن جو ہے، ان کی سیگمنٹیشن ہے، اس کو دیکھیں۔ اس میں آپ کو مکی صورتیں نظر آئیں گی اور مدنی صورتیں نظر آئیں گی۔ جو مکی صورتیں بڑی ہیں ان کے اندر کیا مینشن ہے؟ عقائد اور فیتھ مینشن ہے، اور جو مکی صورتیں وہ چھوٹی ہیں اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ بڑی ہیں۔ اور جو مکی صورتوں میں کیا ہے؟ عقائد اور فیتھ کے بارے میں ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ عبادات کے بارے میں مینشن ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ عبادات، عقائد اور عبادات کا مجموعہ ہے۔ ان عقائد اور عبادات کو فلفل کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا ماڈرن ورڈ کی طرف، کہ جو میریم ویبسٹر ڈکشنری ہے، جو بہت اتھینٹک ڈکشنری ہے، اس کے مطابق ہم اسلام کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو میریم ویبسٹر جو ڈکشنری ہے، اس کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ کہتے ہیں دا ریلیجیس فیتھ آف مسلم انکلوڈنگ بلیف ان اللہ ایز دا سول ڈیٹی اینڈ دا محمد پیس بی اپون ہم ایز ہز پروفٹ، کہ مطلب وہ والا ایک مذہبی عقیدہ، ایمان مسلمانوں کا جس میں وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مسلم ڈیفینیشن کیا ہے، مسلمان اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، دا وے آف لائف Allah has revealed for humanity so they may attain peace and success in this world and hereafter، کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر نازل کیا ہے، ریویل کیا ہے، جس کے ذریعے ہم پیس حاصل کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔
اس کے بارے میں ایک فیمس جو ہے قرآن پاک کی جو ہے جس کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں وہ مینشن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. تو اس میں جو مینشن ہے، اگر اس کے ہم ٹرانسلیشن کریں تو اس آیت میں یہ مینشن ہے کہ ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ فار یو یور ریلیجن اینڈ کمپلیٹڈ مائی فیور اپون یو اینڈ ہیو اپروڈ فار یو اسلام ایز ریلیجن. وہ کہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے اپنی جو نعمت ہیں وہ تمام کر دی اور جو دین ہے، اسلام ہے، اس کو پورا کر دیا اور اسلام کو ایز اے ریلیجن جو ہے اپروو کیا ہے. تو دا وے آف لائف اللہ ہیز ریویلڈ فار ہیومینٹی سو دے اٹین پیس اینڈ سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر ان آفٹر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جو ہے اسلام کہتے ہیں. سورۃ المائدہ کی پھر آیت ہم نے مینشن کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ فار یو یور ریلیجن اینڈ کمپلیٹڈ مائی فیور اپون یو اینڈ ہیو اپرووڈ فار یو اسلام ایز اے ریلیجن. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. اگر اسلام کو اپوزٹ دیکھیں تو اسلام کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے کفر، مطلب ریجیکٹ کر دینا، نہ ماننا، اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور جو ہے ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ مینشن ہے کہ آج ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا گیا ہے اور آپ کی مرضی پہ، اب آپ کی مرضی ہے ہدایت پہ چلو یا گمراہی کے رستے کو فالو کرو. مطلب اسلام آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح رستے کر دیے ہیں کہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گمراہی کے رستے پہ چلتے ہو یا نیکی کے رستے پہ چلتے ہو. تو voluntarily submission to the will of Allah is called اسلام. ہم اپنے والنٹیریلی اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی ول کو جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جو ہے اسلام کہتے ہیں. جب آپ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہو اسے اسلام کہتے ہیں. جو ماننا شروع کر دیتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. اب آگے اگر ہم مزید بات کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رب العالمین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام ہے وہ بھی یونیورسل ہے، مطلب اس کی جو اسپیکٹرم ہے وہ شارٹ یا نیرو نہیں ہے بلکہ وہ بھی یونیورسل دین ہے. اور قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے. قرآن پاک میں مینشن ہے کہ ایک انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں مینشن ہے. اب اگر جو اس کے ہمیں وائٹ بورڈ کے اوپر نظر آئے اس کو ہم ریکیپ کریں یا ریوائز کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کا ورڈ ہے، ورڈ سلم سے نکلا ہے. سلم کا مطلب ہوتا ہے پیس، سبمیشن اینڈ سرینڈر. پھر ہم نے بات کی کہ کنٹیکسچوئل میننگ میں ٹو اینٹر ان پیس بائی سبمٹنگ ٹو دا ول آف اللہ، کہ اپنے آپ کو امن میں داخل کر لینا اللہ تعالیٰ کی رضا کو فالو کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہوئے والنٹیرلی سبمٹنگ ٹو دا ول آف اللہ از کالڈ اسلام. پھر ہم نے بات کی کہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 پہ مینشن ہے دیر از نو کمپلشن ان دا چوائس آف ریلیجن، کہ جو ریلیجن ہے اس کی چوائس میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. اور سورۃ الکافرون آیت نمبر 6 میں مینشن ہے فار یو از یور ریلیجن اینڈ فار می از مائی دین. اینڈ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈیفائنڈ اسلام ان فرنٹ آف shepherd. تو ان کے سامنے آپ نے فرمایا witness of Allah and Prophet peace be upon and establishing the pillars of Islam is called Islam. اس کے بعد جو ہے امام غزالی کے بارے میں ہم نے بات کی کہ انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں مینشن کیا کہ to fulfill the حقوق اللہ and حقوق العباد is called Islam. پھر ہم نے بات کی صدر الدین اصلاحی اسلام ایٹ گلانس اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ جو مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اندر جو ہے مینشن ہے ان کے عقائد اور عبادات جو ہے مینشن ہے ان کو فلفل کرنا کیا ہے؟ اسلام ہے. پھر ہم نے بات کی کہ مریم ویبسٹر جو ہے وہ ڈیفائن اس کو کیسے کرتا ہے. مریم ویبسٹر جو ڈکشنری ہے اس کو اس طرح ڈیفائن کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایک ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور اس عقیدے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. اور مسلم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دا وے آف لائف اللہ ہیز ریویلڈ فار ہیومینٹی سو دے میں اٹین پیس اینڈ سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر ان آفٹر از کالڈ اسلام. کہ اللہ نے جو ایک دین نازل کیا ہے انسانیت کے لیے تاکہ انسان جو ہے وہ پیس اور سکسیس حاصل کر سکے اس دنیا میں اور آخرت میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. پھر ہم نے لاسٹ پہ کوٹ کیا کہ جو ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں مینشن ہے کہ ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ فار یو یور ریلیجن اینڈ کمپلیٹڈ مائی فیور اپون یو اینڈ ہیو اپرووڈ فار یو اسلام ایز اے ریلیجن. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کر دی اور مسلمانوں کے لیے کون سا دین پسند کیا ہے؟ اسلام پسند کیا. آج ہم بات کریں گے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں اکثر یہ اس کے اوپر جو ہے سوال آ جاتا ہے کہ دین اور ریلیجن میں فرق کیا ہے. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از دا میننگ اینڈ وٹ از دا ڈیفینیشن آف دین اینڈ ریلیجن. اب جو ریلیجن ہے، ہم ریلیجن کس کو کہتے ہیں؟
اگر ریلیجن کو ہم ڈیفائن کریں، a strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny، اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیجن. مطلب ایک آپ سپر نیچرل پاور پہ یقین رکھتے ہیں اور جو ہماری کیا کرتی ہے، ہماری ڈیسٹنی کو کنٹرول کرتی ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ریلیجن کہتے ہیں. جبکہ جو دین ہے، دین کیا ہے، دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ جو انسانی زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے. ریلیجن سے مراد ہے جو میں مانتا ہوں، جبکہ دین سے مراد ہے جس طریقے پہ میں چلتا ہوں وہ میرا دین ہے. ریلیجن کیا ہے، ماننے کے متعلق ہے، اور جو ہے دین کیا ہے، عملی مظاہرہ کرنے کے متعلق. یہ اس کا پوائنٹ زیادہ ہے، اس کا فوکس ہے. اب ہمارا جو مین کویسچن ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے. تو جو دین ہے یہ کیا ہے، ڈومیننٹ ہے، یہ ایلیویٹڈ ہے، یہ سپریم لا ہے. مطلب جو کیا ہے، بلند ہے، اور کیا ہے، مطلب جو اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، یونیورسل ہے، اس کو ہم دین کہتے ہیں. جبکہ جو ریلیجن ہوتا ہے یہ پرائیویٹ لائف، مطلب جو یہ زیادہ تر جو ہے انڈیویجولسٹک ہوتا ہے، یا اس کا جو زون ہوتا ہے بہت ہی کنسٹرکٹڈ سا زون ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم ریلیجن کی ایگزامپل لیں انڈیا کے اندر جو کلاس سسٹم ہے، برہمن ہیں، شودرز ہیں، ان کا اپنے اپنے طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں، یہ عبادات کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے جو ہے اپنے مذہب کے مطابق یہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن جو دین ہے سب کے لیے یونیورسل ہے، ایلیویٹڈ ہے، مطلب سب کے لیے یکساں ہے. تو یہ پہلا اس میں ڈفرینس ہو گیا کہ جو سپریم لا ہے دین، جبکہ وہ کیا ہے، اس کا زون جو ہے کنسٹرکٹڈ زون ہے. نمبر سیکنڈ جو ڈفرینس ہے ان میں، دین کیا یونیک ہے. جو دین کیا ہے، یونیک اینڈ دا اونلی وے آف لائف، جو ایک نمایاں ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. جبکہ جو ریلیجن ہے وہ کامن ہے اور امینڈیبل ہے، مطلب اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور عام ہے. تو یہ دوسرا ڈفرینس ہو گیا. جو یونیکنیس کا مطلب ہے کہ اس میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں باقی مذاہب میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی. جبکہ جو ریلیجن ہے وہ کامن ہے اور اس میں جو چینجز بھی ہو سکتی ہیں. بیکاز اب اس میں اگلا پوائنٹ اس سے ریلیونٹ ہے، کیونکہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جبکہ ریلیجن جو ہے زیادہ تر وہ کیا ہے، مین میڈ ہے. اب مین میڈ چیزوں میں کیا ہو سکتی ہے، مین میڈ ہو سکتی ہے، لیکن جو ڈیوائن جو ریویلیشن ہوتی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے اس میں جو امینڈمنٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، تو اس پہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے دین اور ریلیجن میں. یہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے دین کا، دنیا بھی ہوتا ہے اور آخرت بھی ہوتا ہے. مطلب جو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوتا ہے. جبکہ اس کا جو ریلیجن کا فوکس ہوتا ہے ایکسکلوسیولی ون، مطلب ایک جو ہے جیسے کہ رائب وغیرہ کا وہاں پہ بدھزم میں ہے، یا جو منکس وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب ان کا فوکس یا تو پھر بالکل ہی دنیا کے اوپر ہوتا ہے یا بالکل ہی آخرت کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ مطلب ایک زون میں کیا ہوتے ہیں، وہ کنفائن ہوتے ہیں. جبکہ اس کا ٹارگٹ جو دین کو ہوتا ہے دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی ہوتی ہے. یہ اس میں چوتھا ڈفرینس ہو گیا. پانچویں ڈفرینس کی بات کریں، جو دین ہوتا ہے یہ ریزن کو، انٹلیکٹ کو، اب جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا تتفکرون، کہ تم غور و فکر کرو. اور انٹلیکٹ کی بات کی گئی ہے، مطلب یہاں سائنس کو جو ہے پروموٹ کیا گیا ہے دین کے اندر. اس میں جو فیکٹس کے اوپر بات کی گئی، آپ تحقیق کرو. اور جبکہ ہم ریلیجن کی بات کریں تو وہ ہوسٹائل ہے سائنس کو، کیونکہ سائنس نے بہت سی جو ان کی باتیں تھیں ان کو غلط پروف کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں اس کی، جیسے کہ لائک دنیا ہے گول ہے یا الپٹیکل ہے، اس کی شیپ کے ریلیٹڈ باتیں ہوتی تھیں. یا پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ میں بھی جو ہے جو سورج ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، لیکن جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو جو ہے ان کو غلط پروف کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیجن جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو ریزسٹ کرتا ہے، مطلب فیکٹس کو، ریزن کو. جبکہ دین جو ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے یہ کہ مونوتھیسٹ ہوتا ہے، مطلب ایک جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یقین ہوتا ہے دین کے اندر. جبکہ جو ریلیجن ہوتا ہے پولیتھیسٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ہندوازم ہے، یہ بہت سے ہزاروں خداؤں پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اور جیسے اور بھی مذاہب ہیں ان میں بھی ایک سے زیادہ خداؤں پہ وہ یقین رکھتے ہیں. مزید اگر ہم ان میں ڈفرینس کی بات کریں، جو دین ہے وہ جو ہے رائٹس کے ساتھ رسپانسبلٹیز کی بھی بات کرتا ہے. جہاں حقوق دیتا ہے وہاں فرائض کے بارے میں بتاتا ہے کہ کسی کی یہ حقوق ہیں تو اس کے یہ فرائض بھی ہیں. جبکہ جو مطلب ریلیجن ہے وہ صرف بینیفٹس کے اوپر بات کرتا ہے کہ کسی نے کون کون سے بینیفٹس حاصل کرنے ہیں. جبکہ ساتواں ڈفرینس ہے پاور ٹو چیلنج فیٹ،
اب دین کے اندر یہ بات ہے کہ آپ اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا کر سکتے ہیں، اپنے فیٹ کو جو ہے چینج کر سکتے ہو. جبکہ وہاں پہ جو تقدیر فیٹلزم کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے یقین رکھا جاتا ہے فیٹلزم کہ جو لکھا جا چکا ہے اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ ان میں کیا ہے 7 ڈفرینسز ہیں. 7 ڈفرینسز کا مطلب ہے 14 جو پیراگرافس ہیں، مطلب 7 پیراگرافس آپ اس پہ لکھ سکتے ہو، 7 پیراگراف اس پہ لکھ سکتے ہو. تو تقریباً 20 مارکس کا جو کوسچن ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤ گے کہ دین اور ریلیجن کے بینیفٹس کیا ہیں. پہلے ہم بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے کولیکٹیو بینیفٹس کیا ہیں، پھر ہم بات کریں کہ ایکسکلوسیولی دین کے جو بینیفٹس ہیں اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہے. اب جب بھی آپ کوسچن اٹیمپٹ کر رہے ہو، سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے، فار ایگزامپل ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن. اس کو جو ہے آپ جو ہے ایک لائن کھینچ کے ان کو ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں، دوسرا پیٹرن بھی اپنا سکتے ہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے، پوائنٹس کی شکل میں آنسر کرنا ہے اور اس کو پیراگرافس میں ایکسپلین کرتے جانا ہے، لاسٹ میں کنکلوڈ کرنا ہے. اس سے پہلے پھر کیا دینا ہے، بینیفٹس بتانے ہیں کہ ان کے بینیفٹس کیا ہیں. جو دین اور جو ریلیجن ہے یہ دونوں کیا کرتے ہیں، انسان کو پرپز آف لائف دیتے ہیں، انسان کو زندگی جینے کا مقصد بتاتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا تھا اور اس نے کیا کرنا ہے. جو اس انسان کو اس کے علاوہ جو ہے دین ہمیں اور جو ریلیجن ہے ہمیں انسان اس سے کیا ملتی ہے، ایکویلٹی ملتی ہے. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں بھائی بھائی ہیں، مطلب یہ کہ ایکویلٹی کا درس ہمیں ملتا ہے ان دونوں سے. سوشل آرڈر قائم ہوتا ہے، مطلب جو ہے نیشنل انٹیگریشن ہو گئی، سوشل کوہیژن ہو گیا، وہ دین کی بنیاد پہ جو ہے یا ریلیجن کی بنیاد پہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ پاکستان جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے نام پہ جو ہے حاصل ہوا، دین اسلام کے نام پہ حاصل ہوا، اور ہم سب یونائٹڈ بھی اسی بنیاد پہ ہیں. اس کے علاوہ اس میں گائیڈنس ملتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم نے آنیسٹ ہونا ہے، ہمیں مورل پرنسپلز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اس سے ہمیں کیا ملتی ہے، ہوپ ملتی ہے. جو دین اور ریلیجن ہے دونوں سے ہمیں کیا ملتی ہے، ہوپ ملتی ہے. اس کے ہوپ لیسنس ختم ہوتی ہے، سوسائڈل ٹینڈنسیز ختم ہوتی ہیں. مطلب یہ بھی جو ہے ریسرچ ہوئی ہے کہ جو لوگ ایتھیسٹ تھے ان میں جو سوسائڈل ٹینڈنسیز زیادہ تھیں، جبکہ جو کسی ریلیجن کو یا دین کو مانتے تھے ان کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز بہت کم تھیں، کیونکہ ان کے اندر ہوپ پائی جاتی تھی. سوشل جو ہے امپاورمنٹ اس سے ملتی ہے دین یا ریلیجن سے. اس سے انسان کی کتھارسس کرتا ہے، انسان اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایکسکلوسیولی، اگر ہم دین کی بات کریں جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس میں یہ کہ اس سے ہمیں ہیلتھ ملتی ہے. فار ایگزامپل ہم نماز روزہ مطلب جو ہیں یہ فرائض پورے کرتے ہیں، تو روزہ رکھنے سے ہمارے جو فزیکلی ہم فٹ رہتے ہیں، نماز سے ہماری یوں سمجھ ایک طرح کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. انسان کے اندر پنکچویلٹی پیدا ہوتی ہے جب 5 وقت جو ہے باقاعدگی سے وہ نماز پڑھتا ہے. اس کے علاوہ انسان کے اندر روزے سے جیسے کے اندر یا حج کے دوران انسان کے اندر پیشنس پیدا ہوتی ہے، پرزیورنس پیدا ہوتی ہے، مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے. تو یہ اس کے دین اور ریلیجن کے کیا ہیں، بینیفٹس ہیں. اب اس پورے ٹاپک کو ہم جو ہیں ایک ریویو کریں یا اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو دین ہوتا ہے، دین از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. جو ریلیجن ہے کسی سپر نیچرل تھنگ میں آپ بلیو کرتے ہو اس کو ریلیجن ہم کہہ سکتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلا ڈفرینس بتایا ہے کہ جو دین ہے ڈومیننٹ ہے، ایلیویٹڈ ہے اور سپریم لا ہے، جبکہ جو ریلیجن ہے یہ پرائیویٹ لائف کے سینٹرک ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی کہ جو دین ہے یہ یونیک ہے، جبکہ جو ریلیجن ہے یہ کامن ہے اور امینڈیبل ہے. مزید ہم نے بات کی کہ جو دین ہے یہ ڈیوائن ہے، جبکہ ریلیجن جو کیا ہے، مین میڈ ہے. پھر ہم نے بات کی کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے. دین کا ٹارگٹ یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، جبکہ ریلیجن کا جو ٹارگٹ ہے ایکسکلوسیولی ون ہے، یا پھر دنیا ہوگی یا پھر آخرت ہوگی. جو دین ہے وہ ریزن انٹلیکٹ کی بات کرتا ہے، جبکہ ریلیجن ہوسٹائل ٹو سائنس ہے. جو دین ہے وہ مونوتھیسٹ ہے، مطلب ایک خدا میں یقین ہے وہاں پہ، جبکہ ریلیجن میں پولیتھیزم پایا جاتا ہے کہ بہت سے خداؤں پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پہ جو ہے رسپانسبلٹیز کی بھی بات ہوتی ہے رائٹس کے ساتھ، وہاں پہ صرف بینیفٹس کی بات ہوتی ہے. دین کے اندر پاور ٹو چیلنج فیٹ کا کنسیپٹ موجود ہے، جبکہ ریلیجن کے اندر جو ہے فیٹلزم موجود ہے، فیٹلزم پایا جاتا ہے. مزید ہم نے دیکھے کہ ان دونوں کے بینیفٹس کیا ہیں. اب دین اور ریلیجن سے انسان کو پرپز آف لائف ملتا ہے، ایکویلٹی ملتی ہے، سوشل آرڈر قائم ہوتا ہے، گائیڈنس ملتی ہے، آنیسٹی پروموٹ ہوتی ہے، ہوپ انسان کو ملتی ہے، ایموشنل سپورٹ ملتی ہے، انسان اپنا کتھارسس کر سکتا ہے، اچھے نارمز اینڈ ویلیوز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، نیشنل انٹیگریشن ہوتا ہے، سوشل کوہیژن ہوتا ہے، گڈ اکنامک سسٹم کریٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم نے پھر دین کی بات کی، جیسے ہم نے نماز کی بات کی، روزے کی بات کی، حج کی بات کی، اس سے انسان کے اندر پیشنس پیدا ہوتی ہے، پرسیورنس پیدا ہوتی ہے، پنکچویلٹی پیدا ہوتی ہے.
اور بھی بے شمار جو فوائد ہیں جو دین یا ریلیجن سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو ان نٹ شیل جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے دین ہے، اور اس کے اندر تمام جو ہے یونیورسل دین ہے، اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں موجود ہیں جس کے ریلیٹڈ انسان کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، انسان جاننا چاہتا ہے، انسان اپنی کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے دین سے حاصل کر سکتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن. ہوپ سو یہ ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.